عقائد کے باب میں بر صغیر پاک و ہند میں جو بگاڑ ہمیں نمایاں طور پر نظر آتا ہے، جس بگاڑ کے خاتمے کے لیے، تدارک کے لیے، ازالے کے لیے اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کو منتخب فرمایا، وہ تو کئی اعتبارات سے بگاڑ تھے، لیکن سب سے بڑا بگاڑ جو اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا بگاڑ تھا، وہ تنقیص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہم تھی، جس کا آغاز سرزمین نجد سے ہوا اور اخلاص فی التوحید اور رد شرک کے نام پر بر صغیر پاک و ہند میں در کر آیا۔ اب یہ تو ایسے نعرے تھے کہ ہر مسلمان ذہنی اور قلبی طور پر اسے قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ اخلاص فی التوحید ایک ایسا نعرہ ہے کہ کوئی شخص بھی جو مسلمان ہے اسے قبول کرنے میں پس و پیش نہیں کر سکتا۔ رد شرک ایک ایسا نعرہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی اسے قبول کرنے میں پس و پیش نہیں کر سکتا، لیکن ان عنوانات کے تحت در حقیقت جو مہم جاری تھی وہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کے مقام اور آپ کی قدر و منزلت کو اس انداز کے ساتھ پیش کیا جا رہا تھا کہ جس انداز سے اگر وہ تصور مسلمان کے ذہن میں قائم ہو جائے تو اس کا مسلمان رہنا بھی ناممکن ہو جائے۔ اور استدلال، میں نقطہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ کتاب و سنت ہی سے تھا۔ استدلال کتاب و سنت ہی سے کیا جا رہا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی، وہ ایک بنیادی نقطہ جو اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کی سمجھ میں ڈالا، اور اس مرد حق نے اور اس مرد لازوال نے جس نقطے کو سمجھ کر امت مسلمہ تک اس نقطے کو منتقل کر دیا۔ آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ کتاب و سنت کا استدلال دونوں طرف ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیتیں بھی دو ہیں۔ ایک حیثیت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کی، ایک حیثیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبیت کی۔ کبھی آقا مقام ابدیت پر فائز ہوتے ہیں اور کبھی انہیں مقام محبوبیت پر فائز کیا جاتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابدیت کے مقام پر فائز ہوتے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف مخاطب ہوتے اور منتدی ہو کر عرض کرتے ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے اللہ ساری رات کھڑے ہو کر اپنے مبارک قدموں کو کثرت مجاہدہ سے ورم کے ساتھ سجا کر بھی عرض کرتے کہ باری تعالیٰ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا اور تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو جب ابدیت کے مقام پر ہوتے تو دن میں 100 بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے۔ تو عبد جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہی کیوں نہ ہو، وہ مقام ابدیت اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک اپنا عجز اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرے، جب تک شان تواضع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پیش نہ ہو، جب تک وہ جھکتا نہ چلا جائے اور سارے کمالات کی اپنی ذات سے نفی نہ کر دے اور سارے تصرفات کی اپنی ذات سے نفی نہ کر دے اور اپنے ہر کمال کی نفی کر کے فقط ایک عاجز، فقط ایک متواضع بندے کے طور پر جب تک اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کر دے، اس وقت تک ذوق ابدیت کی تسکین نہیں ہوگی۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حال تھا، اور ایک دوسرا حال تھا جب اللہ پاک اپنے اس محبوب کو مقام محبوبیت پر فائز کرتا۔ تو جب یہ مقام ابدیت پر ہوتا تو قدم متورم ہوتے، لیکن یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ عرض کرتا کہ تیری عبادت کا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکا۔ جب وہ نگاہ اسے درجہ محبوبیت پر دیکھتی تو وہ جبرائیل کو بھیج کر کہتی کہ طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ، پیارے قرآن تجھ پر اس لیے تو نہیں اتارا کہ تو میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر مشقت پہ پڑ جائے، نہیں تو آرام کیا کر۔ ابدیت اسے اٹھانے پر آمادہ کرتی اور اس کے بارگاہ کی محبوبیت اسے سلانے پر آمادہ کرتی۔ تو جب یہ بندہ اپنی ابدیت کے مقام پر اللہ کا یہ بندہ ملتجی ہوتا، اپنی تواضع پیش کرتا، جب وہ نگاہ عزتی سے مقام محبوبیت سے دیکھتی تو وہ فرماتی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے محبوب میں خالق ہوں شہر مکہ کا، میں خالق ہوں کعبہ کا، حجر اسود کا، حتیم کا، ہر شے کا خالق ہوں، اور خالق کو اپنی مخلوق کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مخلوق جتنی بھی بلند ہوا کرے وہ خالق کے قسم کی ذات لائق نہیں ہوتی، لیکن محبوب باوجود اس عظمت اور اس فرق کے میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، اس لیے نہیں کھاتا شہر مکہ کی قسم کہ یہاں کعبہ ہے، حجر اسود ہے، حتیم ہے، سب کچھ ہے، یہاں صفا مروہ ہے، سب کچھ ہوا کرے، تو پھر بھی یہ شہر اور یہ زمین میری قسم کے لائق نہیں ہوتے۔ وانت حل بہذا البلد، محبوب قسم سے مستغنی ہو کر پھر بھی شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ کعبہ ہے، فقط اس لیے کہ تیرے قدم یہاں کی زمین کو لگ جائے گا۔ جب وہ نگاہ محبوبیت کے انداز سے دیکھتی تو لامرو کا انہم لفی سکرتہم یعمہون کہتی کہ محبوب پیدائش سے وصال تک تیری ساری عمر کی قسم ہے۔ جب وہ اس نگاہ سے دیکھتی تو کہتی ووالد وما ولد، قسم ہے تیری جد کے ہر فرد کی جس کی پشت میں تیرا نور رہا، اور قسم ہے تیری کے جو مولود ہوا جس کی خاطر کائنات کو ولادت ملی۔ یعنی یہ رخ ابدیت کا
اپنے آپ کو پیش کرنے کا جدا تھا اور محبوبیت کا رخ اسے پیش کرنے کا جدا تھا. ابدیت یہ تھی کہ یہ محبوب خود کو کس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا, یہ ابدیت تھی. اور محبوبیت یہ تھی کہ خدا اس بندے کو کس طرح مخلوق کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. تو یہ دو باتیں تھی. کسی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو پکڑ لیا جن میں مقام ابدیت پر حضور کہتے ہوئے سنائی دیتے تھے کہ باری تعالیٰ میں تو کچھ بھی نہیں, باری تعالیٰ میں تو کچھ بھی نہیں. سب کمالات کی نفی بھی حضور نے فرمائی تھی اور سارے کمالات حضور کی طرف منسوب بھی کیے گئے تھے. لیکن کسی نے, وہ تو عبد تھا, مقام ابدیت پر جو کچھ اس محبوب نے چاہا وہ فرماتا رہا. لیکن جب نادان ذہن بھٹک کر اس ابدیت پر کہی گئی باتوں سے حضور کے مقام کو متعین کرنے لگا تو اعلیٰ حضرت میدان میں آ گئے, فرمانے لگے نادانو وہ مقام ابدیت ہے. جب عبد خدا کی بارگاہ میں پیش ہو تو جو چاہے کہتا پھرے کہ اس کی ابدیت کی تسکین اسی میں ہے, لیکن تمہیں اسے اس شان سے دیکھنے کی اجازت نہیں. تم اس نگاہ سے دیکھو جس نگاہ سے خدا دکھانا چاہتا ہے, اس نگاہ سے دیکھو جس نگاہ سے خدا دکھانا چاہتا ہے. اس لیے تمہارا اعتقاد مقام ابدیت پر نکلے ہوئے کلمات کو اگر مدار اعتقاد سمجھو گے تو درست نہ رہے گا. مقام محمودیت اور مقام محبوبیت سے صادر ہوئے کلمات کو اگر ان کو معیار اعتقاد سمجھ کر دیکھو گے تو ایک اعتقاد سمجھ جائے گا. بس یہ ایک نقطہ تھا. اس نقطے نے جنہوں نے اس نقطے کو اپنا لیا, بات وہ بھی قرآن و حدیث کی کرتے تھے لیکن اس راہ میں آگے چل کر تنقید کا راستہ کھل رہا تھا. جنہوں نے اس مقام کو پہچان لیا وہ بھی قرآن و سنت کی بات کرتے رہے لیکن اس انجام پر پہنچے تو حضور کی عظمت نکل کے سامنے آ گئی. تو اعلیٰ حضرت نے تنقید سے رسالت مآب کی, اس مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہم کو شد و مت کے ساتھ روکا. اور میں عرض کر چکا کہ اس باب میں اعلیٰ حضرت کا کام مجددانہ کام ہے. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.